معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، جس کا ایک بہت اہم حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں ختم کیا ہے، اور اس میں اس حصے کو سمجھانے کے لیے، اس پارٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو میں نے جن کتابوں کا سہارا لیا ہے ان میں سب سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح تھی، اور اس کے علاوہ شیخ صالح الفوزان کی شرح تھی، اس کے علاوہ کچھ اور شروحات تھیں، لیکن زیادہ استفادہ میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح سے کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شخصیت سبحان اللہ، میں آپ لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ ان کی کتابیں، جن کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ ان سے اگر آپ تفسیر پڑھیں گی تو بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بیک وقت علوم اسلامیہ کے مطلب سارے سبجیکٹس آپ پڑھ رہی ہیں ان کے پاس۔ آپ کو تفسیر وہ پڑھاتے ہیں، دوران تفسیر فقہی مسائل ذکر کریں گے، دوران تفسیر گرامر کے چیزیں، گرامر آپ کے قواعد آپ کے سامنے ذکر کریں گے، نحوی قواعد، صرفی قواعد، دوران تفسیر بلاغت کے قواعد آپ کے سامنے ذکر کریں گے، دوران تفسیر تاریخی باتیں ذکر کریں گے، دوران تفسیر سیرت کے واقعات ذکر کریں گے۔ یعنی ان اساتذہ کے پاس پڑھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ نہیں بلکہ بیک وقت کئی سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کو، شروحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ساری شروحات کو گویا کہ انہوں نے جمع کر دیا ہے ایک کتاب میں۔ تو آپ لوگ بھی ان شروحات سے استفادہ کریں۔ کئی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں، اور کئی کتابوں کی شرح انہوں نے لکھی ہیں، تو کوئی بھی شرح پڑھیں آپ، صرف عقیدۃ الواسطیہ کی نہیں، تو ہر شرح سے آپ بہت زیادہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ بالخصوص اساتذہ ہم کوشش کرتے ہیں ابن عثیمین کو پڑھنے کی، چاہے استاد شیخ عبدالحفیظ حفظہ اللہ ہوں، چاہے میں ہوں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے ہم استفادہ کریں اور ان سے جو علم ہمیں ملتا ہے آپ تک اس کو پہنچائیں۔ تو اس کے علاوہ اس کتاب کو، اس حصے کو سمجھانے کے لیے میں چونکہ قرآن سے تعلق تھا تو تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا مجھے۔ ایک ایک آیت کی تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ ضرور کر دیتے تھے، لیکن ان آیتوں کی تفسیر کا مزید مطالعہ اگر کرتے تھے ہم تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا تھا، کچھ زیادہ معلومات آپ سب تک دینے کی ہم کوشش کر رہے تھے اس کے ذریعے۔ تو اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ کون سا حصہ تھا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے جو ختم کیا؟ ابھی تک تو اسی کتاب میں ہے۔ جو حصہ ہم نے ختم کیا ہے وہ ہے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حصے میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے اکثر کو انہوں نے ذکر کر دیا۔ مطلب یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ قرآن کی ان آیتوں کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام نے ذکر کر دیا ہے جن میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اسے آپ دیکھیں گے کہ صرف آیتیں 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 آپ ہم پڑھ رہے تھے اور آیتوں کی ہم شرح کر رہے تھے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام، کیونکہ اس حصے کو شروع کرنے سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا تھا اسماء و صفات پر ایمان لانے کا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس اصول کو میں نے بارہا امتحان میں آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر، ہم اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کیسے لائیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اسماء و صفات اللہ اور اس کے رسول نے کیسے ذکر کیا؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات پر ویسے ایمان لائیں گے جیسے اللہ نے کہا اور جیسے اس کے رسول نے کہا۔ تو جیسے اللہ نے کہا وہ ہم نے پڑھا اب تک، یعنی پچھلی کلاس تک۔ آج ہم پڑھیں، اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قرآن کی ساری ہی آیتوں کو شیخ الاسلام نے ذکر کر دیا، نہیں، بلکہ میرے الفاظ پر اگر غور کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ اہم آیتوں کو شیخ الاسلام نے ذکر کر دیا جن میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات تھے۔ شاید کے بعد واضح ہو گئی آپ کو کہ وہ کون سا پارٹ ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے مکمل کیا ہے۔ آج ہم جس اہم حصے کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات
پر ایمان ویسے لانا ہے جیسے اللہ نے کہا، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ احادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے موضوع دیکھیے، الایمان بما وصف به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، یہی جملہ آپ کو کتاب کے شروع میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر کبھی توفیق ملے تو کتاب کے شروع کے صفحات پڑھیں گے تو یہ جملہ آپ کو ضرور انشاءاللہ وہاں پر ملے گا۔ الایمان بما وصف به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس پر ایمان لانا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا احادیث مبارکہ میں ان پر ایمان لانا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جن اللہ رب العالمین نے جن اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، اس کا تقریباً احاطہ کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پارٹ میں جس کو ہم نے مکمل کر لیا پچھلے ہفتے۔ اب ہم جس حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان احادیث کا احاطہ، ان احادیث کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ ثم سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم پھر، کیوں پھر کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے قرآنی آیات کا تذکرہ ہوا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی جن اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سنت کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ کیوں ہمیں سنت کو اپنانا ہے یا سنت میں بیان کیے گئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ماننا ہے۔ ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، جیسا کہ کل آپ نے ایک محاضرے میں شیخ عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ کے خطاب سے آپ نے سنا کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ استخفاف سنت کا شکار ہے۔ یعنی ایک تو طبقہ ایسا تھا جو سنت کا انکار کرتا تھا، جس کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ علماء نے بہت اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا، ردود دیے اور ان کا توڑ کیا، اور آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، گنگ ہیں، لیکن عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اسی کا اثر ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ استخفاف سنت کا شکار ہو گیا۔ مثال کے طور پر کہتا ہے داڑھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ سنت ہی ہے نا، سنت ہی ہے نا، کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑے ہو آپ؟ کیوں داڑھی کاٹنے والے کو آپ فاسق فاجر کہہ دیتے ہو؟ سنت ہی ہے نا۔ تو یہ جو انداز ہے سنت ہی ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ سنت کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو حقیر بنا رہے ہیں، اس کو اس کے مقام سے گرا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے، اسی لیے عمل کرنا ہے۔ انداز میں فرق، عمل میں فرق آ جاتا ہے اس سے۔ تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ استخفاف سنت کا، استخفاف حدیث یعنی استخفاف سنت کا شکار ہو چکا ہے۔ بھئی کپڑا ٹخنے سے اوپر کرو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بھئی سنت ہی ہے نا، کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر کوئی بندہ نیچے کر لے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہو؟ سنت ہی ہے نا ٹخنے سے اوپر رکھنا۔
نماز میں رفع الیدین کرنا ارے سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ انداز دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ استخفاف ہے، یعنی اس کو ہلکا سمجھنا، خفا سے، خفیف سے استخفاف ہے، جو کل یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کر رہے تھے ہمارے پہلے محاضر۔ تو آئیے میں بتاؤں سب سے پہلے سنت کا معنی کیا ہے۔ سنت کا معنی جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا طریقے کے ہیں، سنت کا معنی طریقہ ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء۔ لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا، تو اس سے پتا چلا کہ سنت کے کیا معنی ہیں؟ طریقے کے معنی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ذکر کیا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، اور آگے کہا کہ حتیٰ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ضب کو کیا بولتے ہیں، اگر اس کے بل میں بھی وہ لوگ داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو ایسے فالو کرو گے، یعنی یہود و نصارہ کے طریقوں پر تم ایسا چلو گے کہ اگر وہ جانور ہے ضب جس کو ہم گھوڑ پوڑ کہتے ہیں اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کی بل میں بھی اگر وہ لوگ گھس جائیں، جی گوہ کہتے ہیں، گوہ نا، جی جی ہاں، اس کی بل میں بھی اگر وہ لوگ گھس جائیں تو تم بھی ان کا پیچھا کرو گے، ان کو فالو کرو گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی شرح میں ہم نہیں جاتے، یہاں پر اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو سنت کا معنی ہے طریقہ لغت کے اندر۔ سنت کا معنی اصطلاح میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ ما اثر عن النبی ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت سواء كان قبل البعثة ام بعدها۔ اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں سنت کہتے ہیں جو وارد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، چاہے وہ آپ کی تقریر ہو۔ تقریر کا مطلب بیان نہیں، تقریر کا مطلب صحابہ نے کیا عمل کوئی اور آپ خاموشی اختیار کی، یہ تقریر ہے۔ یا پھر آپ کی کوئی صفت خلقی ہو۔ صفت خلقی کا کیا مطلب؟ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، یہ صفت خلقی ہے تخلیق کے معنی میں۔ یا صفت خلقی ہو، صفت خلقی میں آپ کے اخلاق، آپ کے گفتگو کا انداز، آپ کا کپڑا پہننا، آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے آپ کے اخلاق ہیں۔ یا آپ کی سیرت، چاہے وہ نبی بننے کے بعد ہو یا نبی بننے سے پہلے ہو۔ تو اس سنت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ویسے ریکارڈ ہو رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، چاہے وہ آپ کی تقریر ہو۔ تقریر کی شرح کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یا پھر آپ کی تخلیقی صفت ہو، وہ بھی سنت ہے۔ یا پھر آپ کی خلقی، آپ کے اخلاق بھی آپ کی سنت ہیں۔ یا پھر آپ کی وہ سیرت جو آپ کے نبی بننے سے پہلے، وہ بھی آپ کی سنت ہے، یا نبی بننے کے بعد تو ہے ہی۔ تو اصطلاح میں سنت کے علماء نے یہ بہت ہی جامع تعریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم سب سے پہلے بات کی بات کریں، قول کی بات کریں، تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سورۃ النجم میں وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے۔ نطق اتنا دقیق یہ لفظ ہے کہ اس میں حرف کے ادا کرنے کو بھی نطقہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ یعنی اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا ما یقول عن الہوا، یہ نہیں کہا ما یلفظ عن الہوا، ما یتکلم عن الہوا، کہا ما ینطق عن الہوا۔ ایک حرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں کہتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے ادا ہونے والا نکلنے والا ایک حرف بھی وہ وحی ہوتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا تھا۔ تو جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین کو سمجھنے کے جو مصادر ہیں، اسلام کو شریعت کو سمجھنے کے جو مصادر ہیں، ان مصادر میں دوسرا مصدر ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرے مصدر سے مراد یہ ترتیب میں نہیں کہ پہلے قرآن تو دوسرے نمبر پر حدیث، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ پہلے نمبر پر قرآن دوسرے نمبر پر حدیث۔ ہماری زبان پر یہ جملہ چڑھا ہوا ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن دوسرے نمبر پر حدیث۔ یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہی نہیں، ایک لفظ ہی نہیں، بلکہ حرف وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ وحی الہی ہے، تو پھر یہ ہم دوسرے نمبر پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کو کیوں دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہیں؟ غلط ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوسرے نمبر پر رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے جملے کو، اپنے اس قول کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ پہلے قرآن اور پھر حدیث، دوسرے نمبر پر حدیث۔ بولنے میں ہم یعنی عدد میں ہم دوسرے نمبر پر اس کو رکھ رہے ہیں، لیکن ترتیب میں نہیں، یعنی ترتیب میں دونوں ایک ہی مقام پر ہیں، ترتیب میں دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔ فرق سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ شیخ مراد یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے دونوں کا مقام ایک ہی ہے یا اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کے لحاظ سے؟ مقام دونوں کا ایک ہی ہے، مقام دونوں کا ایک ہی ہے، ماننے کے لحاظ سے، ایمان لانے کے لحاظ سے اور عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے نمبر پر قرآن دوسرے نمبر پر حدیث، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، بڑی پیاری بات کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ ہم قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر آیت کریمہ پیش کی جا رہی ہے، یہ دلالت صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیں، اتنا ہی دیکھنا ہوتا ہے نا؟ جی جی، یہ تو نہیں دیکھتے نا آپ لوگ یہ آیت کریمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت کریمہ جو پیش کر رہا ہے وہ انسان صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت کریمہ جس سند سے آئی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ سب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف کیا دیکھتے ہیں کہ جو آیت کریمہ پیش کی جا رہی ہے دلیل کے طور پر جس بات کے لیے، وہ دلالت صحیح ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا دیکھتے ہیں۔
بس اتنا ہی فرق ہے. جبکہ حدیث میں ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. حدیث جب پیش کی جاتی ہے تو دلالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور پھر جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے یعنی جس سلسلے سے حدیث پہنچی اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کہ سنت کی ہماری بات چل رہی تھی نا, کیونکہ اب ہم سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سنت میں اللہ کے اسماء و صفات کا جو تذکرہ ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سنت کے مقام کا علم ہونا چاہیے, تب ہمیں آگے کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اسی لیے سنت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو, اس کے مقام کو, اس کا معنی میں نے آپ کو بتلایا, اس کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا, لفظی تعریف میں نے بتلا دیا آپ کو, اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتلا دی, اور اس کے بعد اس کا مقام کیا ہے اس سنت کا وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. کہ سنت کا مقام اسلام کو, شریعت کو سمجھنے کے جو مصادر ہیں, مراجع ہیں, یعنی کتاب, سنت, اجماع, یہ جو ہے نا پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے اصول میں, شریعت کو سمجھنے کے جو مصادر ہیں اس میں دوسرا مصدر ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے جو دوسرا کہا ہے تو اس سے مراد یہ ترتیب میں دوسرا نہیں ہے. تو اب یہ نہیں سمجھنا یہ ترتیب میں دوسرے کا کیا مطلب ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ, مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ کلاس میں پہلے خالد آئے گا پھر حامد آئے گا. ٹھیک ہے, اس میں تو یہاں پر ضروری ہے کہ پہلے حامد خالد کے ساتھ نہ آئے اور نہ ہی اس سے پہلے آئے, بلکہ خالد بعد میں آئے, بعد میں ہی آئے, ہے نا, یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے. لیکن میں نے کہا حامد اور خالد کلاس میں داخل ہوں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے, دونوں ساتھ ہیں. تو عدد میں نے صرف کہا کہ خالد کا نام میں نے دوسری مرتبہ لیا, دوسرے نمبر پر میں نے لیا ہے, ترتیب میں نہیں ہے وہ. عدد میں خالد اور حامد میں نے کہا, یا حامد یا خالد کا, کیا کہا تھا میں نے؟ پہلے خالد کا پھر حامد, لیکن ہاں پہلے حامد کہا پھر خالد کہا نا. میں نے کہا کہ کلاس میں حامد اور خالد داخل ہوں گے, تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے حامد کے مقام کو دوسرے نمبر پر نہیں رکھا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح صحیح, جی جی. بیان کرنے میں وہ بس بعد میں بیان ہوا ہے, لیکن اکٹھے ہی. ہاں جی, بس یہی ہے, وہ دونوں اکٹھے ہی آئیں گے, کلاس میں داخل ہوں گے. بس بیان کرنے کے لیے میں نے کہا کہ قرآن کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, یہ نہ سمجھ جائے کہ سنت کا مقام قرآن کے بعد ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر جو سوری میں کاٹ رہی ہوں, جو جیسے ہم یعنی بات کرتے ہیں جہاں سے ہم اپنی شریعت لیتے ہیں یا قوانین ہم لیتے ہیں, تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم حدیث میں دیکھیں گے. تو کیا وہ اس کی ذرا میری تصحیح کر دیں. دیکھیں اس طرح بولنے سے ہوتا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بالمخالف کوئی بات کہی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کہ ہم پہلے قرآن کو دیکھیں گے پھر حدیث کو, مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھیں گے, پہلے قرآن کو دیکھ لیں گے, اگر وہاں سے مل جائے تو اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیں گے. نہیں, حدیث تو یقیناً اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے نا. جی, تو یہاں پر اگر ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث صرف بیان کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ ترتیب ہے. جیسا کہ دیکھیے اسی فکر کو لوگوں نے پھیلایا جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دیا. بڑی مشہور حدیث ہے, جس حدیث کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی جس کو میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے گا اور کہے گا کہ دیکھو لوگوں, پہلے قرآن ہے
ہمارے پاس تو قرآن ہے، قرآن میں جو ہے وہی ہمارے لیے ہے، قرآن میں جو حلال کیا گیا اسی کو ہم حلال سمجھیں گے، قرآن میں جو حرام کیا گیا اسی کو ہم حرام سمجھیں گے۔ تو لوگوں کان کھول کے سن لو، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو اللہ نے حلال کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمۃ اہلیہ کے متعلق کیا فرمایا؟ کس کے متعلق شیخ صاحب؟ پالتو گدھوں کے متعلق، حمر اہلیہ کے متعلق۔ اچھا، حرام ہے، وہ حرام ہے ہے نا؟ جی جی، حدیث پڑھی نا آپ لوگوں نے فقہ میں؟ جی، تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ ایسے کئی ایسے جانور ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کا تذکرہ تو کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا اور صحیح ترمذی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح اپنے تخت پر ٹیک لگائے کہے گا کہ امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، کہے گا کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، حدیث سامنے آئے گی، حدیث اس کے سامنے آئے گی، میں نے جو حکم دیا ہے وہ حکم اس کے سامنے آئے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، قرآن میں ہم نے یہ دیکھا ہم نے اس کی پیروی کر لی، خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سب سے پہلے خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ تو حکمہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حکمہ سے مراد شارحین یہی کہتے ہیں کہ حکمہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کتاب کو، یعنی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے کتاب اور حکمت کو۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی منزل من اللہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ جی شیخ صاحب، ایک مطلب ہم یہ بھی تو چیز دیکھ سکتے ہیں نا کہ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا حکم ہے، ہمیں تھوڑا وضو کا طریقہ بتایا گیا، لیکن ٹوٹلی کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں۔ تو یہ چیز وہ دلیل لے سکتے ہیں اس چیز کی جو انکار کرتے ہیں۔ نہیں وہ تو شیخ صاحب نے کہا کہ انکار کرنے والا طبقہ ایک اور ہے، لیکن استخفاف، اس کو ہلکا لینے والا، اس پہ بات کر رہے ہیں نا ہم، کہ ہلکا بھی نہیں لینا۔ استخفاف کی ہماری بات چل رہی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، لوگوں نے جواب دے دیا، اور آج کل ان کے زبانیں گنگ ہیں، وہ خاموش ہیں۔ ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں استخفاف کی، سنت کا کتنا اونچا مقام ہے اور لوگ کتنا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ جی، اور شیخ صاحب یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام و خواص دونوں میں، یعنی ایک طبقہ علماء میں تو شاید ہوگا جو اس کو استخفاف کر رہے ہیں، لیکن عوام میں بہت زیادہ یہ مطلب اس کو واقعی ہلکا لیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ بالکل۔ ایک ہمارے زمانے میں ہم لوگ میرے خیال میں 4 یا 5ویں کلاس میں تھے، تو ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے درمیان گفتگو کرتے ہوئے، شاید کہ یہ واقعہ میں نے آپ سب کے سامنے ذکر کیا ہو، میں ذکر کرتا ہوں اس واقعے کو، کہ اچانک سے اس نے ہمارے درمیان ایک شبہ پیدا کر دیا حدیث سے، سنت سے متعلق، کہا کہ کیا ہے آپ لوگ، وہ اصل میں وہ جو صاحب تھے وہ داڑھی کٹ کرتے تھے، تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں اور آپ داڑھی کٹ کر رہے ہیں، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسے چھوڑنا ہے، اسے معاف کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ داڑھی کٹ کرتے ہو۔ تو ایک دم سے وہ پلٹ گیا اور کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو، سنت کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہو، اب میں بولوں گا تو آپ لوگوں کو برا لگے گا، مجھے بتاؤ یہ جو حدیث آپ لوگ بول رہے ہو یہ کس نے بولی آپ کو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول نے۔ کہتا تم نے سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اس سند سے حدیث آئی ہے۔ کہا کہ کیا یقین کہ تم نے، کیا یقین ہے کہ انہوں نے یہ حدیث کہی ہو، کیا یقین ہے کہ ان سے اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی ہو، درمیان میں کسی نے بھی عربی میں بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوگا اور آپ لوگ یہاں پر ذکر کر رہے ہو۔ سارے پریشان،
اتنا شعور بھی نہیں تھا ہم لوگوں کو. ہم پریشان ہو گئے بھی کیا خطرناک بات اس نے کر دیا, اور ہم سب واقعی میں شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ یار, اور ہم نے فوراً سے کہا کہ پھر تو قرآن کے بارے میں بھی تم یہی سوچتے ہوں گے کہ کیا یقین ہے, کیا بھروسہ ہے کہ قرآن اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے, یا یہی وہ قرآن ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا تھا جو ہم تک پہنچا ہے. تو کہنے لگا کہ نہیں, قرآن کے بارے میں نہیں, قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے قرآن کی حفاظت کی, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, حدیث کی نہیں. تو ہم بھی شبہ میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس کے بعد ہی جس استاذ کی گھنٹی تھی وہ تھے شیخ الحدیث علامہ ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ ورعا رحمہ اللہ وغفر له. ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ جو پر دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے, حدیث ابو داؤد وہ ہمیں پڑھائے ہیں, اور بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ ملتا ہے محدثین کا اس میں ان کا شمار ہوتا تھا. اسی لیے حکومت قطر نے کچھ سال پہلے ان کو یہاں بلایا تھا اور ان سے حدیثوں کو پڑھ کر ان سے سند لی تھی. تو انہوں نے ہمیں ابو داؤد پڑھائی تھی. اتفاق سے ان کی گھنٹی تھی. استاذ آئے اور ہم نے کلاس شروع کرنے سے ہم نے کہا کہ استاذ ہمارے پاس ایک بہت خطرناک سوال ہے, اس کے بعد ہی ہم پڑھیں گے, استاذ پلیز ہمیں جواب دیں. تو کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا استاذ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں ہمیں, جبکہ اس حدیث سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یقین ہے کہ یہ حدیث فلاں صحابی نے ہی سنی ہو, اللہ کے رسول نے کہا ہو, یا جن صحابی کا آپ نام لیتے ہو ابو ہریرہ نے کہا, کیا یقین ہے تمہیں؟ کسی نے عربی بنا کے لکھ دیا ہوگا. تو استاد نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ایک لڑکا اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. استاد نے کہا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. کہا اچھا. تو کہا کہ فوراً سے استاد نے کہا, اور استاد کے ہمارے ایسے جوابات ہوتے تھے بڑے خطرناک قسم کے. تو کہا کہ وہ کس کا بیٹا ہے وہ؟ تو کہا کہ مثال کے طور پر وہ عبداللہ کا بیٹا ہے. اچھا, اس کو کیسے پتا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ کیسے یقین کہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ اس نے دیکھا پیدا ہوتے ہوئے یا اس سے پہلے؟ تو بہت شرمندہ ہوا, وہ سارے لوگ ہنسنے لگے. اس کے بعد کہا کہ جتنا یقین اس کو اپنے باپ کے بیٹے ہونے پر ہے اس سے زیادہ یقین ہمیں ان صحابہ اکرام اور ان محدثین پر ہے جنہوں نے ہم تک یہ حدیثیں پہنچائی. جتنا یقین ہمیں اپنے باپ کے اولاد ہونے پر ہے اس سے زیادہ یقین ہمیں اس پر ہے. تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میری ماں نے بولا کہ یہ تمہارے ابو ہیں, فلاں نے بولا, آس پاس کے لوگوں نے بولا یہ تمہارے ابو ہیں, تو تم نے مان لیا کہ وہ تمہارا باپ ہے. تو کہا کہ دوسروں کی باتوں کو سن کر تم نے مانا کہ وہ تمہارا باپ ہے, تو صحابہ کی بات سن کر تم نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول کا قول ہے. ہمارے ائمہ کی بات کو, جنہوں نے زندگیاں اسلام کی حفاظت اور اسلام کے قلعے جو بن کر رہے, ان کی بات کو تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے رسول کا قول ہے. تمہیں تمہارے آس پاس کے لوگوں پر اتنا یقین ہے اور ہمارے صحابہ پر, محدثین پر تمہیں یقین نہیں ہے. تو بہرحال اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ فارغ ہونے سے پہلے خود ہی فارغ ہو گیا. تو بہرحال ہم نے یہی کہا کہ جس کے مقدر میں علم دین ہوتا ہے, جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو علم دین عطا کرتا ہے, اور جس کے مقدر میں جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے. شیخ صاحب اگر ہم شیخ صاحب اس کو ہم اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں نا, جیسے وہ جو انہوں نے آیت پڑھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اگر لیا تو قرآن پہ عمل حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں. تو اسی آیت میں حدیث بھی شامل ہے, اس کی بھی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے. یہ بھی ایک جواب ہے, یہ تو دلائل کی روشنی میں. لیکن وہ جو ہمیں پریشان کر رہا تھا عقلی طور پر, عقلی طور پر پریشان کرنے والے کو عقلی جوابات دینا بہت ضروری ہے. اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں گے, اگر پڑھیں گے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمیشہ اس طرح کے جب ردود لکھتے ہیں, جوابات لکھتے ہیں وہ باطل عقائد کے, تو وہ پہلے نقلی جوابات دیتے ہیں. نقلی سے مطلب ڈپلیکیٹ نہیں,
کتاب و سنت سے جواب دیتے ہیں، اقوال صحابہ سے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد وہ عقلی دلائل ذکر کرتے ہیں. تو جو لوگ عقلی بات کرتے ہیں ان کو عقلی جواب دینا ہوتا ہے، ورنہ تو اگر نقلی آپ بات کریں گے تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کو اللہ رب العالمین نے خود حدیث کہا ہے، اور پھر حدیث تو حدیث ہی ہے. اور قرآن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور پھر جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ایسے بے شمار نقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن استاد نے دیکھا کہ یہ عقل کا پرستار ہے، یہ عقل کی پیروی کرنے والا ہے، تو پھر اس کو عقل ہی سے جواب دینا ضروری ہے، تو انہوں نے عقل سے جواب دیا. اور پھر یہ جو لوگ انکار حدیث میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جو استخفاف سنت میں جو لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، اگر ذرا سا غور کریں گے تو یہ لوگ ہیں جن کو عقلانی کہا جا سکتا ہے. عقلانی کا مطلب یہ لوگ عقل پرست ہوتے ہیں، ان کی عقل جو کہتی ہے وہ مانتے ہیں. کہتے ہیں اسی لیے بہت سارے مفکرین جن کی تأثیر، جن کی اساس اسٹرانگ نہیں تھی، اساس سے مراد جن کی اساس علم دین کی مضبوط نہیں تھی، جو لوگ امت کے مفکر بن گئے، جو امت کے دانشور بن گئے، جو امت کے رہنما بن گئے، ایسے لوگوں سے جو گمراہی ہوئی ہے، جو ان کی تفسیروں میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کی شرح حدیث میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، تو آپ اگر دیکھیں گے تو اس کے پیچھے عقل کا ہی دخل ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کا آپ نے چکر لگایا. ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے. تو یہاں پر محدثین سیدھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر یہ کہ ایک عورت، ایک مرد کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایک رات میں وہ ایک سے زیادہ بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل اس سے مستنبط کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بچپن کا ذہن چونکہ شہوانی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر بیویوں کے گھر گئے تو اسی کام کے لیے گئے ہیں. اتنی خطرناک بات ہے یہ، اتنی خطرناک بات. ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی توہین، اور پھر یہ کہنا کہ وہ شہوانی تھے، مطلب بچپن میں دماغ شہوانی ہوتا ہے تو اس لیے ابن عباس نے اس طرح کی بات کہی ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں گئے تھے، تو غلط ہے. جب ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ بچپن میں تو انتقال نہیں ہو گیا نا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یقیناً یہ حدیث بچپن میں ذکر کی، لیکن اس کے بعد بھی تو کافی عمر تک رہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو کیا دیگر دوسرے صحابہ کرام نہیں تھے جو اس بات کا انکار کرتے تھے؟ تو بہرحال عقل پرستی یہ بہت بری بلا ہے، اور اسی وجہ سے استخفاف سنت ہی نہیں بلکہ استخفاف دین بھی پیدا ہو جاتا ہے جب انسان عقل پرست ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریعت کو اپنی عقل کو شریعت کے حساب سے ڈھالو، نہ کہ شریعت کو اپنی عقل کے حساب سے. کہا کہ اگر لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلاها، کہا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو پھر مسح نیچے کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کرنے سے. ساکس پر، موضوع پر مسح نیچے کرنا اگر عقل کہتی ہے نیچے کرنا کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے. تو میں نے یہ باتیں ہماری بار بار ہو چکی ہیں، تو میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور شریعت کو شریعت کے مقام پر رکھنے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.